السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا، نویان اور ارطغرل کا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ نویان ارطغرل سے کہتا ہے، میں راکھ سے اٹھ کر آ گیا ہوں، میں تمہیں اور تمہارے پیاروں کو ختم کرنے آیا ہوں ارطغرل۔ اور پھر نویان اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ حملہ کرو، تو ارطغرل منگول سپاہیوں کا بہادری سے مقابلہ کرتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو زیر کرتا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف ترگت، دوان اور بمسی ارطغرل کا پیچھا کرتے ہوئے آتے ہیں۔ دوان کہتا ہے کہ بھائی آپ کہاں چلے گئے ہیں، اور پھر وہ تینوں کائی قبیلے کے سپاہی کو دیکھتے ہیں جو کہ شہید ہو چکا آتا ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ اسے منگول تیر لگا ہے، اور پھر ترگت، بمسی اور دوان ارطغرل کے نشانات کا پیچھا کرتے ہیں۔ ارطغرل منگول سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے تو اتنے میں بمسی، دوان اور ترگت بھی آ جاتے ہیں۔ جب نویان دیکھتا ہے کہ منگول سپاہی ایک ایک کر کے مر رہے ہیں تو وہ بھاگنے لگ جاتا ہے۔ ارطغرل نویان کا پیچھا کرتا ہے اور نویان بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ ارطغرل کا بھائی ذوالجان اور شہزادہ شہیر کو لے جاتا ہے۔ تو دوسری طرف کارواں سرائے میں امیر سعادتدین کے پاس باقر سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ گندوگدو اور حائمہ خاتون ارز و روم چلے گئے ہیں۔ گونجا گل پوچھتی ہے کہ گندوگدو صاحب کی بازو کی حالت کیسے ہے؟ باقر سپاہی جواب دیتا ہے کہ ان کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو ان کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اور پھر امیر سعادتدین پوچھتا ہے کہ ارطغرل کا کیا معاملہ ہے؟ باقر سپاہی جواب دیتا ہے کہ ارطغرل نے تمام سرداران کے سامنے بازنطینی سرحدوں پر ہجرت کرنے کی بات کی ہے۔ تو امیر سعادتدین کہتا ہے کہ کیا اسے کامیابی ملی ہے؟ باقر سپاہی کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو باقر سپاہی چلا جاتا ہے تو گنجا گل امیر سعادتدین سے پوچھتی ہے کہ قبیلے والوں نے ارطغرل کو اکیلا چھوڑ دیا ہے تو آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ امیر سعادتدین کہتا ہے کہ ارطغرل احمق نہیں ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی بڑی قوت نہ ہوتی تو وہ اس طرح کے راستے پر کبھی بھی نہ جاتا، لیکن میں یہ جلدی جان لوں گا کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ تو دوسری طرف ارطغرل غصے میں کہتا ہے کہ میں یہ خبر حلیمہ سلطان کو کیسے بتاؤں گا، اور حائمہ خاتون کو کیسے بتاؤں گا کہ ان کا دوسرا بیٹا دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ بھائی تھوڑا سانس لے لیتے ہیں، اس کا حل بھی نکال لیں گے، ہم کئی مشکلات سے گزرے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ نویان جانتا تھا کہ ذوالجان اور شہیر قبیلے آ رہے ہیں، اس لیے اس نے ذوالجان اور شہیر کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سارم صاحب سپاہیوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام سرداران نے مجھے اس فریضے کے لیے چنا ہے اور میں اپنے فرض کو بخوبی نبھاؤں گا۔ تو اتنے میں تیمور آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سارم صاحب، آپ کی وجہ سے ہمارے سپاہی بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن آپ ایسے بات کر رہے ہیں سپاہیوں سے جیسا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ تو اس پر سارم جواب دیتا ہے، موجودہ حال میں ہمارا قبیلہ امن کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن امن کا وقت جنگ کے وقت کے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے سپاہیوں کی تربیت لازمی ہے۔ چھوٹا سپاہی طاہر سلجان کے خیمے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ گندوگدو صاحب کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اور آگے چھوٹا سپاہی یہ بھی کہتا ہے کہ بطور سپاہی میں نے قسم کھائی ہے کہ قبیلے کے لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ اس پر سلجان خوش ہو جاتی ہے اور اسے سونے کا سکہ دیتی ہے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کارواں سرائے میں امیر سعادتدین گونجا گل سے کہتا ہے کہ تم ایک ذہین عورت ہو اور ریاست کی چال ڈھال کو اچھی طرح جانتی ہو، میں دونوں قبیلوں کو اندر سے کمزور کر دوں گا اور ان میں دشمنی پیدا کر دوں گا۔ اور پھر امیر سعادتدین کہتا ہے کہ اگر میں ارطغرل اور اس کے بھائیوں کے بیچ نا اتفاقی کا بیج بونے میں کامیاب ہو گیا تو یہی سب سے بڑی فتح میری ہوگی۔ اور آگے سارم اور تیمور صاحب مشقوں کے دوران کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ حلیمہ سلطان گلبانو کے خیمے میں آتی ہیں اور کہتی ہے، میں اپنے بھائی کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں، میرا دل جدائی سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن حلیمہ سلطان کہتی ہے، پریشانی میں انتظار کرتے ہوئے میرا دل ہزاروں دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہے، مجھے فکر ہے کہ میرا بھائی قبیلے واپس آ جائے گا یا نہیں۔ تو دوسری طرف نویان شہزادہ شہیر اور ذوالجان کو باندھ کر غار میں لے آتا ہے۔ سلجان اپنے خیمے میں گندوگدو کی تلوار اٹھا کر اسے یاد کر رہی ہوتی ہے، تو اتنے میں گوبچے آ جاتی ہے اور پھر ان دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ سلجان کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں تیمور صاحب سے بات کی ہے، اس پر گوبچے غصے کا اظہار کرتی ہے۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے واپس آتا ہے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ حلیمہ، میں تمہیں جو بتانے والا ہوں اس کو سننے کے لیے تمہیں ہمت کرنا ہوگی۔ نویان نے ذوالجان اور شہیر کو اغوا کر لیا ہے اور ہم ان کو پکڑ نہ سکے۔ اور یہ سنتے ہی حلیمہ سلطان بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ عارف صاحب کو خبر کرو۔
दूसरी तरफ नोयान कारवां सराय में आता है अमीर सादातदीन के पास। अमीर सादातदीन कहता है कि तुमने दोनों बच्चों को पकड़ लिया होगा। नोयान कहता है कि बिल्कुल पकड़ लिया है, और नोयान कहता है कि अर्तुगरुल भी वहाँ था। अमीर सादातदीन कहता है कि अर्तुगरुल वहाँ क्या कर रहा था। नोयान कहता है कि पता नहीं, और कहता है लेकिन मैंने अर्तुगरुल की आंखों में आंखें डालकर जुलजान और शहीर को अपने गार में ले गया। इस पर अमीर सादातदीन खुश होता है और कहता है कि बहुत अच्छा काम किया। अमीर सादातदीन कहता है कि जुलजान जिंदा है। नोयान कहता है कि तुमने जुलजान का क्या करना है। अमीर सादातदीन कहता है कि जुलजान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी तरफ तैमूर साहब से सारम कहता है कि नोयान को इसका हिसाब देना होगा। अर्तुगरुल सारम और तैमूर से कहता है नोयान जानता था कि जुलजान और शहीर कबीले वापस आने वाले हैं। तैमूर कहता है कि उसको किसने बताया। इस पर अर्तुगरुल जवाब देता है कि पता नहीं, लेकिन ये बात साबित हो गई कि कोई उसकी मदद कर रहा है। सारम कहता है कि मैं उसे तलाश करूंगा, मैं नोयान को मारने जा रहा हूँ। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि भाई थोड़ी देर रुक जाएं। नोयान अमीर सादातदीन से कहता है मैंने तुम्हारे लिए शहजादे को पकड़ा है, जुलजान मेरा है और वो आज रात मरने वाला है, उसकी लाश कबीले भिजवाई जाएगी। अमीर सादातदीन नोयान से कहता है कि जुलजान बहुत ज़रूरी है, अगर वो मरता है तो तुम्हारे लिए बहुत सी कब्रें खुलेंगी। दोनों कबीलों को मेरी हुकूमत के महतात होना होगा और उनका एतमाद हासिल करने के लिए मुझे तुमसे जुलजान की ज़रूरत है। और फिर अमीर सादातदीन नोयान से कहता है कि अगर तुम इंतकाम लेना चाहते हो तो नोयान तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मज़ीद अर्तुगरुल ड्रामा के सीज़न देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की आने वाली एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि पिछली किस्त में आपने देखा था, नोयान और अर्तुगरुल का आमना सामना हो गया था। नोयान अर्तुगरुल से कहता है मैं राख से उठकर आ गया हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यारों को ख़त्म करने आया हूँ अर्तुगरुल। और फिर नोयान अपने सिपाहियों को कहता है कि हमला करो। तो अर्तुगरुल मंगोल सिपाहियों का बहादुरी से मुकाबला करता है और एक एक करके सबको ज़ेर करता जाता है। तो दूसरी तरफ तुर्गत, दुआन और बमसी अर्तुगरुल का पीछा करते हुए आते हैं। दुआन कहता है कि भाई आप कहाँ चले गए हैं, और फिर वो तीनों काई कबीले के सिपाही को देखते हैं जो कि शहीद हो चुका आता है। तुर्गत कहता है कि इसे मंगोल तीर लगा है, और फिर तुर्गत, बमसी और दुआन अर्तुगरुल के निशानात का पीछा करते हैं। अर्तुगरुल मंगोल सिपाहियों के साथ लड़ रहा होता है तो इतने में बमसी, दुआन और तुर्गत भी आ जाते हैं। जब नोयान देखता है कि मंगोल सिपाही एक एक करके मर रहे हैं तो वो भागने लग जाता है। अर्तुगरुल नोयान का पीछा करता है और नोयान भागने में कामयाब हो जाता है। वो अर्तुगरुल का भाई जुलजान और शहजादा शहीर को ले जाता है। तो दूसरी तरफ कारवां सराय में अमीर सादातदीन के पास बाकिर सिपाही आता है और कहता है कि गुंदोगदू और हाइमा खातून अर्ज़ो रोम चले गए हैं। गुंजा गुल पूछती है कि गुंदोगदू साहब की बाजू की हालत कैसे है। बाकिर सिपाही जवाब देता है कि उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर वो ठीक ना हुआ तो उनका हाथ काटना पड़ेगा। और फिर अमीर सादातदीन पूछता है कि अर्तुगरुल का क्या मामला है। बाकिर सिपाही जवाब देता है कि अर्तुगरुल ने तमाम सरदारान के सामने बाज़ंतीनी सरहदों पर हिजरत करने की बात की है। तो अमीर सादातदीन कहता है कि क्या उसे कामयाबी मिली है। बाकिर सिपाही कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो बाकिर सिपाही चला जाता है तो गुंजागुल अमीर सादातदीन से पूछती है कि कबीले वालों ने अर्तुगरुल को अकेला छोड़ दिया है तो आप इतने क्यों परेशान हैं। अमीर सादातदीन कहता है कि अर्तुगरुल अहमक नहीं है, अगर उसके पीछे कोई बड़ी कुव्वत ना होती तो वो इस तरह के रास्ते पर कभी भी ना जाता, लेकिन मैं ये जल्दी जान लूँगा कि इसके पीछे कौन था। तो दूसरी तरफ अर्तुगरुल गुस्से में कहता है कि मैं ये खबर हलीमा सुल्तान को कैसे बताऊँगा और हाइमा खातून को कैसे बताऊँगा कि उनका दूसरा बेटा दुश्मन के हाथ में है। तुर्गत अर्तुगरुल से कहता है कि भाई थोड़ा सांस ले लेते हैं, इसका हल भी निकाल लेंगे, हम कई मुश्किलात से गुजरे हैं। अर्तुगरुल कहता है कि नोयान जानता था कि जुलजान और शहीर कबीले आ रहे हैं, इसलिए उसने जुलजान और शहीर के साथ कुछ भी नहीं किया। आगे आप ये भी देखेंगे कि सारम साहब सिपाहियों के पास आते हैं और कहते हैं कि तमाम सरदारान ने मुझे इस फरीज़े के लिए चुना है और मैं अपने फ़र्ज़ को बखूबी निभाऊंगा। तो इतने में तैमूर आ जाता है और कहता है कि सारम साहब आपकी वजह से हमारे सिपाही बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन आप ऐसे बात कर रहे हैं सिपाहियों से जैसा कि हम हालत जंग में हैं। तो इस पर सारम जवाब देता है मौजूदा हाल में हमारा कबीला अमन की ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन अमन का वक्त जंग के वक्त के बहुत करीब होता है, इसलिए सिपाहियों की तरबियत लाजमी है। छोटा सिपाही ताहिर सिलजान के खेमे में आता है और कहता है कि आप गुंदोगदू साहब की वजह से परेशान ना हों,
اور آگے چھوٹا سپاہی یہ بھی کہتا ہے کہ بطور سپاہی میں نے قسم کھائی ہے کہ قبیلے کے لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ اس پر سلجان خوش ہو جاتی ہے اور اسے سونے کا سکہ دیتی ہے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کاروان سرائے میں امیر صدر گونجا گل سے کہتا ہے کہ تم ایک ذہین عورت ہو اور ریاست کی چال ڈھال کو اچھی طرح جانتی ہو۔ میں دونوں قبیلوں کو اندر سے کمزور کر دوں گا اور ان میں دشمنی پیدا کر دوں گا۔ اور پھر امیر صدر کہتا ہے کہ اگر میں ارطغرل اور اس کے بھائیوں کے بیچ نا اتفاقی کا بیج بونے میں کامیاب ہو گیا تو یہی سب سے بڑی فتح میری ہوگی۔ اور آگے سارم اور تیمور صاحب مشقوں کے دوران کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ حلیمہ سلطان گلبانوں کے خیمے میں آتی ہیں اور کہتی ہے میں اپنے بھائی کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں، میرا دل جدائی سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن حلیمہ سلطان کہتی ہے پریشانی میں انتظار کرتے ہوئے میرا دل ہزاروں دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہے، مجھے فکر ہے کہ میرا بھائی قبیلے واپس آ جائے گا یا نہیں۔ تو دوسری طرف نویان شہزادہ شہیر اور زلجان کو باندھ کر غار میں لے آتا ہے۔ سلجان اپنے خیمے میں گندوگدو کی تلوار اٹھا کر اسے یاد کر رہی ہوتی ہے، تو اتنے میں گوبچے آ جاتی ہے اور پھر ان دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ سلجان کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں تیمور صاحب سے بات کی ہے۔ اس پر گوبچے غصے کا اظہار کرتی ہے۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے واپس آتا ہے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ حلیمہ میں تمہیں جو بتانے والا ہوں اس کو سننے کے لیے تمہیں ہمت کرنا ہوگی۔ نویان نے زلجان اور شہیر کو اغوا کر لیا ہے اور ہم ان کو پکڑ نہ سکے۔ اور یہ سنتے ہی حلیمہ سلطان بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ عارف صاحب کو خبر کرو۔ دوسری طرف نویان کاروان سرائے میں آتا ہے امیر سعادت کے پاس۔ امیر سعادت کہتا ہے کہ تم نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا ہوگا۔ نویان کہتا ہے کہ بالکل پکڑ لیا ہے، اور نویان کہتا ہے کہ ارطغرل بھی وہاں تھا۔ امیر سعادت کہتا ہے کہ ارطغرل وہاں کیا کر رہا تھا؟ نویان کہتا ہے کہ پتہ نہیں، اور کہتا ہے لیکن میں نے ارطغرل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زلجان اور شہیر کو اپنے غار میں لے گیا۔ اس پر امیر سعادت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا۔ امیر سعادت کہتا ہے کہ زلجان زندہ ہے۔ نویان کہتا ہے کہ تم نے زلجان کا کیا کرنا ہے؟ امیر سعادت کہتا ہے کہ زلجان میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دوسری طرف تیمور صاحب سے سارم کہتا ہے کہ نویان کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ ارطغرل سارم اور تیمور سے کہتا ہے نویان جانتا تھا کہ زلجان اور شہیر قبیلے واپس آنے والے ہیں۔ تیمور کہتا ہے کہ اس کو کس نے بتایا؟ اس پر ارطغرل جواب دیتا ہے کہ پتہ نہیں، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی اس کی مدد کر رہا ہے۔ سارم کہتا ہے کہ میں اسے تلاش کروں گا، میں نویان کو مارنے جا رہا ہوں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر رک جائیں۔ نویان امیر سعادت سے کہتا ہے میں نے تمہارے لیے شہزادے کو پکڑا ہے، زلجان میرا ہے اور وہ آج رات مرنے والا ہے، اس کی لاش قبیلے بھجوائی جائے گی۔ امیر سعادت نویان سے کہتا ہے کہ زلجان بہت ضروری ہے، اگر وہ مرتا ہے تو تمہارے لیے بہت سی قبریں کھلیں گی۔ دونوں قبیلوں کو میری حکومت کے محتاط ہونا ہوگا اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھے تم سے زلجان کی ضرورت ہے۔ اور پھر امیر سعادت نویان سے کہتا ہے کہ اگر تم انتقام لینا چاہتے ہو تو نویان تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ارطغرل ڈرامہ کے سیزن دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا، نویان اور ارطغرل کا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ نویان ارطغرل سے کہتا ہے میں راکھ سے اٹھ کر آ گیا ہوں، میں تمہیں اور تمہارے پیاروں کو ختم کرنے آیا ہوں ارطغرل۔ اور پھر نویان اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ حملہ کرو، تو ارطغرل منگول سپاہیوں کا بہادری سے مقابلہ کرتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو زیر کرتا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف ترگت، دوان اور بمسی ارطغرل کا پیچھا کرتے ہوئے آتے ہیں۔ دوان کہتا ہے کہ بھائی آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ اور پھر وہ تینوں کائی قبیلے کے سپاہی کو دیکھتے ہیں جو کہ شہید ہو چکا آتا ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ اسے منگول تیر لگا ہے، اور پھر ترگت، بمسی اور دوان ارطغرل کے نشانات کا پیچھا کرتے ہیں۔ ارطغرل منگول سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے تو اتنے میں بمسی، دوان اور ترگت بھی آ جاتے ہیں۔ جب نویان دیکھتا ہے کہ منگول سپاہی ایک ایک کر کے مر رہے ہیں تو وہ بھاگنے لگ جاتا ہے۔ ارطغرل نویان کا پیچھا کرتا ہے اور نویان بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ ارطغرل کا بھائی زلجان اور شہزادہ شہیر کو لے جاتا ہے۔ تو دوسری طرف کاروان سرائے میں امیر سعادت کے پاس باقر سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ گندوگدو اور حائمہ خاتون ارز و روم چلے گئے ہیں۔ گونجا گل پوچھتی ہے کہ گندوگدو صاحب کی بازو کی حالت کیسے ہے؟ باقر سپاہی جواب دیتا ہے کہ ان کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے،
اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو ان کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اور پھر امیر سعادتین پوچھتا ہے کہ ارطغرل کا کیا معاملہ ہے۔ باقر سپاہی جواب دیتا ہے کہ ارطغرل نے تمام سرداران کے سامنے بازنطینی سرحدوں پر ہجرت کرنے کی بات کی ہے۔ تو امیر سعادتین کہتا ہے کہ کیا اسے کامیابی ملی ہے؟ باقر سپاہی کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو باقر سپاہی چلا جاتا ہے تو گنجا گل امیر سعادتین سے پوچھتی ہے کہ قبیلے والوں نے ارطغرل کو اکیلا چھوڑ دیا ہے تو آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ امیر سعادتین کہتا ہے کہ ارطغرل احمق نہیں ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی بڑی قوت نہ ہوتی تو وہ اس طرح کے راستے پر کبھی بھی نہ جاتا، لیکن میں یہ جلدی جان لوں گا کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ تو دوسری طرف ارطغرل غصے میں کہتا ہے کہ میں یہ خبر حلیمہ سلطان کو کیسے بتاؤں گا، اور حیمہ خاتون کو کیسے بتاؤں گا کہ ان کا دوسرا بیٹا دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ بھائی تھوڑا سانس لے لیتے ہیں، اس کا حل بھی نکال لیں گے، ہم کئی مشکلات سے گزرے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ نویان جانتا تھا کہ زلجان اور شہیر قبیلے آ رہے ہیں، اس لیے اس نے زلجان اور شہیر کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سارم صاحب سپاہیوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام سرداران نے مجھے اس فریضے کے لیے چنا ہے اور میں اپنے فرض کو بخوبی نبھاؤں گا۔ تو اتنے میں تیمور آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سارم صاحب آپ کی وجہ سے ہمارے سپاہی بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن آپ ایسے بات کر رہے ہیں سپاہیوں سے جیسا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ تو اس پر سارم جواب دیتا ہے موجودہ حال میں ہمارا قبیلہ امن کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن امن کا وقت جنگ کے وقت کے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے سپاہیوں کی تربیت لازمی ہے۔ چھوٹا سپاہی طاہر سلجان کے خیمے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ گندوگدو صاحب کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اور آگے چھوٹا سپاہی یہ بھی کہتا ہے کہ بطور سپاہی میں نے قسم کھائی ہے کہ قبیلے کے لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ اس پر سلجان خوش ہو جاتی ہے اور اسے سونے کا سکہ دیتی ہے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کاروان سرائے میں امیر سعادتین گنجا گل سے کہتا ہے کہ تم ایک ذہین عورت ہو اور ریاست کی چال ڈھال کو اچھی طرح جانتی ہو، میں دونوں قبیلوں کو اندر سے کمزور کر دوں گا اور ان میں دشمنی پیدا کر دوں گا۔ اور پھر امیر سعادتین کہتا ہے کہ اگر میں ارطغرل اور اس کے بھائیوں کے بیچ نا اتفاقی کا بیج بونے میں کامیاب ہو گیا تو یہی سب سے بڑی فتح میری ہوگی۔ اور آگے سارم اور تیمور صاحب مشقوں کے دوران کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ حلیمہ سلطان گلبانو کے خیمے میں آتی ہیں اور کہتی ہے میں اپنے بھائی کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں، میرا دل جدائی سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن حلیمہ سلطان کہتی ہے پریشانی میں انتظار کرتے ہوئے میرا دل ہزاروں دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہے، مجھے فکر ہے کہ میرا بھائی قبیلے واپس آ جائے گا یا نہیں۔ تو دوسری طرف نویان شہزادہ شہیر اور زلجان کو باندھ کر غار میں لے آتا ہے۔ سلجان اپنے خیمے میں گندوگدو کی تلوار اٹھا کر اسے یاد کر رہی ہوتی ہے، تو اتنے میں گوبچے آ جاتی ہے اور پھر ان دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ سلجان کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں تیمور صاحب سے بات کی ہے۔ اس پر گوبچے غصے کا اظہار کرتی ہے۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے واپس آتا ہے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ حلیمہ میں تمہیں جو بتانے والا ہوں اس کو سننے کے لیے تمہیں ہمت کرنا ہوگی۔ نویان نے زلجان اور شہیر کو اغوا کر لیا ہے اور ہم ان کو پکڑ نہ سکے۔ اور یہ سنتے ہی حلیمہ سلطان بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ عارف صاحب کو خبر کرو۔ دوسری طرف نویان کاروان سرائے میں آتا ہے امیر سعادتین کے پاس۔ امیر سعادتین کہتا ہے کہ تم نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا ہوگا۔ نویان کہتا ہے کہ بالکل پکڑ لیا ہے، اور نویان کہتا ہے کہ ارطغرل بھی وہاں تھا۔ امیر سعادتین کہتا ہے کہ ارطغرل وہاں کیا کر رہا تھا؟ نویان کہتا ہے کہ پتہ نہیں، اور کہتا ہے لیکن میں نے ارطغرل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زلجان اور شہیر کو اپنے غار میں لے گیا۔ اس پر امیر سعادتین خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا۔ امیر سعادتین کہتا ہے کہ زلجان زندہ ہے۔ نویان کہتا ہے کہ تم نے زلجان کا کیا کرنا ہے؟ امیر سعادتین کہتا ہے کہ زلجان میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دوسری طرف تیمور صاحب سے سارم کہتا ہے کہ نویان کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ ارطغرل سارم اور تیمور سے کہتا ہے نویان جانتا تھا کہ زلجان اور شہیر قبیلے واپس آنے والے ہیں۔ تیمور کہتا ہے کہ اس کو کس نے بتایا؟ اس پر ارطغرل جواب دیتا ہے کہ پتہ نہیں، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی اس کی مدد کر رہا ہے۔ سارم کہتا ہے کہ میں اسے تلاش کروں گا، میں نویان کو مارنے جا رہا ہوں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر رک جائیں۔ نویان امیر سعادتین سے کہتا ہے میں نے تمہارے لیے شہزادے کو پکڑا ہے، زلجان میرا ہے اور وہ آج رات مرنے والا ہے، اس کی لاش قبیلے بھجوائی جائے گی۔ امیر سعادتین نویان سے کہتا ہے کہ زلجان بہت ضروری ہے، اگر وہ مرتا ہے تو تمہارے لیے بہت سی قبریں کھلیں گی۔ دونوں قبیلوں کو میری حکومت کے محتاط ہونا ہوگا اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھے تم سے زلجان کی ضرورت ہے۔
اور پھر امیر سعادت نویان سے کہتا ہے کہ اگر تم انتقام لینا چاہتے ہو تو نویان تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ارطغرل ڈرامہ کے سیزن دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا، نویان اور ارطغرل کا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ نویان ارطغرل سے کہتا ہے، میں راکھ سے اٹھ کر آ گیا ہوں، میں تمہیں اور تمہارے پیاروں کو ختم کرنے آیا ہوں ارطغرل۔ اور پھر نویان اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ حملہ کرو، تو ارطغرل منگول سپاہیوں کا بہادری سے مقابلہ کرتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو زیر کرتا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف ترگت، دوان اور بمسی ارطغرل کا پیچھا کرتے ہوئے آتے ہیں۔ دوان کہتا ہے کہ بھائی آپ کہاں چلے گئے ہیں، اور پھر وہ تینوں کائی قبیلے کے سپاہی کو دیکھتے ہیں جو کہ شہید ہو چکا آتا ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ اسے منگول تیر لگا ہے، اور پھر ترگت، بمسی اور دوان ارطغرل کے نشانات کا پیچھا کرتے ہیں۔ ارطغرل منگول سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے تو اتنے میں بمسی، دوان اور ترگت بھی آ جاتے ہیں۔ جب نویان دیکھتا ہے کہ منگول سپاہی ایک ایک کر کے مر رہے ہیں تو وہ بھاگنے لگ جاتا ہے۔ ارطغرل نویان کا پیچھا کرتا ہے اور نویان بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ ارطغرل کا بھائی ذوالجان اور شہزادہ شہیر کو لے جاتا ہے۔ تو دوسری طرف کارواں سرائے میں امیر سعادت کے پاس باقر سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ گندوگدو اور حائمہ خاتون ارض و روم چلے گئے ہیں۔ گونجا گل پوچھتی ہے کہ گندوگدو صاحب کی بازو کی حالت کیسے ہے؟ باقر سپاہی جواب دیتا ہے کہ ان کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو ان کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اور پھر امیر سعادت پوچھتا ہے کہ ارطغرل کا کیا معاملہ ہے؟ باقر سپاہی جواب دیتا ہے کہ ارطغرل نے تمام سرداران کے سامنے بازنطینی سرحدوں پر ہجرت کرنے کی بات کی ہے۔ تو امیر سعادت کہتا ہے کہ کیا اسے کامیابی ملی ہے؟ باقر سپاہی کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو باقر سپاہی چلا جاتا ہے تو گنجا گل امیر سعادت سے پوچھتی ہے کہ قبیلے والوں نے ارطغرل کو اکیلا چھوڑ دیا ہے تو آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ امیر سعادت کہتا ہے کہ ارطغرل احمق نہیں ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی بڑی قوت نہ ہوتی تو وہ اس طرح کے راستے پر کبھی بھی نہ جاتا، لیکن میں یہ جلدی جان لوں گا کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ تو دوسری طرف ارطغرل غصے میں کہتا ہے کہ میں یہ خبر حلیمہ سلطان کو کیسے بتاؤں گا، اور حائمہ خاتون کو کیسے بتاؤں گا کہ ان کا دوسرا بیٹا دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ بھائی تھوڑا سانس لے لیتے ہیں، اس کا حل بھی نکال لیں گے، ہم کئی مشکلات سے گزرے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ نویان جانتا تھا کہ ذوالجان اور شہیر قبیلے آ رہے ہیں، اس لیے اس نے ذوالجان اور شہیر کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سارم صاحب سپاہیوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام سرداران نے مجھے اس فریضے کے لیے چنا ہے اور میں اپنے فرض کو بخوبی نبھاؤں گا۔ تو اتنے میں تیمور آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سارم صاحب آپ کی وجہ سے ہمارے سپاہی بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن آپ ایسے بات کر رہے ہیں سپاہیوں سے جیسا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ تو اس پر سارم جواب دیتا ہے، موجودہ حال میں ہمارا قبیلہ امن کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن امن کا وقت جنگ کے وقت کے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے سپاہیوں کی تربیت لازمی ہے۔ چھوٹا سپاہی طاہر سلجان کے خیمے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ گندوگدو صاحب کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اور آگے چھوٹا سپاہی یہ بھی کہتا ہے کہ بطور سپاہی میں نے قسم کھائی ہے کہ قبیلے کے لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ اس پر سلجان خوش ہو جاتی ہے اور اسے سونے کا سکہ دیتی ہے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کارواں سرائے میں امیر سعادت گونجا گل سے کہتا ہے کہ تم ایک ذہین عورت ہو اور ریاست کی چال ڈھال کو اچھی طرح جانتی ہو، میں دونوں قبیلوں کو اندر سے کمزور کر دوں گا اور ان میں دشمنی پیدا کر دوں گا۔ اور پھر امیر سعادت کہتا ہے کہ اگر میں ارطغرل اور اس کے بھائیوں کے بیچ نا اتفاقی کا بیج بونے میں کامیاب ہو گیا تو یہی سب سے بڑی فتح میری ہوگی۔ اور آگے سارم اور تیمور صاحب مشقوں کے دوران کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ حلیمہ سلطان گلبانوں کے خیمے میں آتی ہیں اور کہتی ہے، میں اپنے بھائی کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں، میرا دل جدائی سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن حلیمہ سلطان کہتی ہے، پریشانی میں انتظار کرتے ہوئے میرا دل ہزاروں دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہے، مجھے فکر ہے کہ میرا بھائی قبیلے واپس آ جائے گا یا نہیں۔ تو دوسری طرف نویان شہزادہ شہیر اور ذوالجان کو باندھ کر غار میں لے آتا ہے۔ سلجان اپنے خیمے میں گندوگدو کی تلوار اٹھا کر اسے یاد کر رہی ہوتی ہے، تو اتنے میں گوپچے آ جاتی ہے اور پھر ان دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ سلجان کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں تیمور صاحب سے بات کی ہے، اس پر گوپچے غصے کا اظہار کرتی ہے۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے واپس آتا ہے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ حلیمہ
میں تمہیں جو بتانے والا ہوں اس کو سننے کے لیے تمہیں ہمت کرنا ہوگی۔ نویان نے زلجان اور شہیر کو اغوا کر لیا ہے اور ہم ان کو پکڑ نہ سکے۔ اور یہ سنتے ہی حلیمہ سلطان بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ عارف صاحب کو خبر کرو۔ دوسری طرف نویان کاروان سرائے میں آتا ہے امیر سعادتدین کے پاس۔ امیر سعادتدین کہتا ہے کہ تم نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا ہوگا۔ نویان کہتا ہے کہ بالکل پکڑ لیا ہے، اور نویان کہتا ہے کہ ارطغرل بھی وہاں تھا۔ امیر سعادتدین کہتا ہے کہ ارطغرل وہاں کیا کر رہا تھا؟ نویان کہتا ہے کہ پتہ نہیں، اور کہتا ہے لیکن میں نے ارطغرل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زلجان اور شہیر کو اپنے غار میں لے گیا۔ اس پر امیر سعادتدین خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا۔ امیر سعادتدین کہتا ہے کہ زلجان زندہ ہے۔ نویان کہتا ہے کہ تم نے زلجان کا کیا کرنا ہے؟ امیر سعادتدین کہتا ہے کہ زلجان میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دوسری طرف تیمور صاحب سے سارم کہتا ہے کہ نویان کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ ارطغرل سارم اور تیمور سے کہتا ہے نویان جانتا تھا کہ زلجان اور شہیر قبیلے واپس آنے والے ہیں۔ تیمور کہتا ہے کہ اس کو کس نے بتایا؟ اس پر ارطغرل جواب دیتا ہے کہ پتہ نہیں، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی اس کی مدد کر رہا ہے۔ سارم کہتا ہے کہ میں اسے تلاش کروں گا، میں نویان کو مارنے جا رہا ہوں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر رک جائیں۔ نویان امیر سعادتدین سے کہتا ہے میں نے تمہارے لیے شہزادے کو پکڑا ہے، زلجان میرا ہے اور وہ آج رات مرنے والا ہے، اس کی لاش قبیلے بھجوائی جائے گی۔ امیر سعادتدین نویان سے کہتا ہے کہ زلجان بہت ضروری ہے، اگر وہ مرتا ہے تو تمہارے لیے بہت سی قبریں کھلیں گی۔ دونوں قبیلوں کو میری حکومت کے محتاط ہونا ہوگا اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھے تم سے زلجان کی ضرورت ہے۔ اور پھر امیر سعادتدین نویان سے کہتا ہے کہ اگر تم انتقام لینا چاہتے ہو تو نویان تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ارطغرل ڈرامہ کے سیزن دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا، نویان اور ارطغرل کا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ نویان ارطغرل سے کہتا ہے میں راکھ سے اٹھ کر آ گیا ہوں، میں تمہیں اور تمہارے پیاروں کو ختم کرنے آیا ہوں ارطغرل۔ اور پھر نویان اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ حملہ کرو۔ تو ارطغرل منگول سپاہیوں کا بہادری سے مقابلہ کرتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو زیر کرتا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف ترگت، دوان اور بمسی ارطغرل کا پیچھا کرتے ہوئے آتے ہیں۔ دوان کہتا ہے کہ بھائی آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ اور پھر وہ تینوں کائی قبیلے کے سپاہی کو دیکھتے ہیں جو کہ شہید ہو چکا آتا ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ اسے منگول تیر لگا ہے، اور پھر ترگت، بمسی اور دوان ارطغرل کے نشانات کا پیچھا کرتے ہیں۔ ارطغرل منگول سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے تو اتنے میں بمسی، دوان اور ترگت بھی آ جاتے ہیں۔ جب نویان دیکھتا ہے کہ منگول سپاہی ایک ایک کر کے مر رہے ہیں تو وہ بھاگنے لگ جاتا ہے۔ ارطغرل نویان کا پیچھا کرتا ہے اور نویان بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ ارطغرل کا بھائی زلجان اور شہزادہ شہیر کو لے جاتا ہے۔ تو دوسری طرف کاروان سرائے میں امیر سعادتدین کے پاس باقر سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ گندوگدو اور حائمہ خاتون ارض و روم چلے گئے ہیں۔ گونجا گل پوچھتی ہے کہ گندوگدو صاحب کی بازو کی حالت کیسے ہے؟ باقر سپاہی جواب دیتا ہے کہ ان کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو ان کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اور پھر امیر سعادتدین پوچھتا ہے کہ ارطغرل کا کیا معاملہ ہے؟ باقر سپاہی جواب دیتا ہے کہ ارطغرل نے تمام سرداران کے سامنے بازنطینی سرحدوں پر ہجرت کرنے کی بات کی ہے۔ تو امیر سعادتدین کہتا ہے کہ کیا اسے کامیابی ملی ہے؟ باقر سپاہی کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو باقر سپاہی چلا جاتا ہے تو گنجا گل امیر سعادتدین سے پوچھتی ہے کہ قبیلے والوں نے ارطغرل کو اکیلا چھوڑ دیا ہے تو آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ امیر سعادتدین کہتا ہے کہ ارطغرل احمق نہیں ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی بڑی قوت نہ ہوتی تو وہ اس طرح کے راستے پر کبھی بھی نہ جاتا، لیکن میں یہ جلدی جان لوں گا کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ تو دوسری طرف ارطغرل غصے میں کہتا ہے کہ میں یہ خبر حلیمہ سلطان کو کیسے بتاؤں گا اور حائمہ خاتون کو کیسے بتاؤں گا کہ ان کا دوسرا بیٹا دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ بھائی تھوڑا سانس لے لیتے ہیں، اس کا حل بھی نکال لیں گے، ہم کئی مشکلات سے گزرے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ نویان جانتا تھا کہ زلجان اور شہیر قبیلے آ رہے ہیں، اس لیے اس نے زلجان اور شہیر کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سارم صاحب سپاہیوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام سرداران نے مجھے اس فریضے کے لیے چنا ہے اور میں اپنے فرض کو بخوبی نبھاؤں گا۔ تو اتنے میں تیمور آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سارم صاحب آپ کی وجہ سے ہمارے سپاہی بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن آپ ایسے بات کر رہے ہیں سپاہیوں سے جیسا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ تو
تو اس پر سارم جواب دیتا ہے موجودہ حال میں ہمارا قبیلہ امن کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن امن کا وقت جنگ کے وقت کے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے سپاہیوں کی تربیت لازمی ہے۔ چھوٹا سپاہی طاہر سلجان کے خیمے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ گندوگدو صاحب کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اور آگے چھوٹا سپاہی یہ بھی کہتا ہے کہ بطور سپاہی میں نے قسم کھائی ہے کہ قبیلے کے لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ اس پر سلجان خوش ہو جاتی ہے اور اسے سونے کا سکہ دیتی ہے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کاروان سرائے میں امیر صدرالدین گونجا گل سے کہتا ہے کہ تم ایک ذہین عورت ہو اور ریاست کی چال ڈھال کو اچھی طرح جانتی ہو، میں دونوں قبیلوں کو اندر سے کمزور کر دوں گا اور ان میں دشمنی پیدا کر دوں گا۔ اور پھر امیر صدرالدین کہتا ہے کہ اگر میں ارطغرل اور اس کے بھائیوں کے بیچ نا اتفاقی کا بیج بونے میں کامیاب ہو گیا تو یہی سب سے بڑی فتح میری ہوگی۔ اور آگے سارم اور تیمور صاحب مشقوں کے دوران کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ حلیمہ سلطان گلبانو کے خیمے میں آتی ہیں اور کہتی ہے میں اپنے بھائی کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں، میرا دل جدائی سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن حلیمہ سلطان کہتی ہے پریشانی میں انتظار کرتے ہوئے میرا دل ہزاروں دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہے، مجھے فکر ہے کہ میرا بھائی قبیلے واپس آ جائے گا یا نہیں۔ تو دوسری طرف نویان شہزادہ شہیر اور زلجان کو باندھ کر غار میں لے آتا ہے۔ سلجان اپنے خیمے میں گندوگدو کی تلوار اٹھا کر اسے یاد کر رہی ہوتی ہے، تو اتنے میں گوبچے آ جاتی ہے اور پھر ان دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ سلجان کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں تیمور صاحب سے بات کی ہے۔ اس پر گوبچے غصے کا اظہار کرتی ہے۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے واپس آتا ہے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ حلیمہ میں تمہیں جو بتانے والا ہوں اس کو سننے کے لیے تمہیں ہمت کرنا ہوگی۔ نویان نے زلجان اور شہیر کو اغوا کر لیا ہے اور ہم ان کو پکڑ نہ سکے۔ اور یہ سنتے ہی حلیمہ سلطان بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ عارف صاحب کو خبر کرو۔ دوسری طرف نویان کاروان سرائے میں آتا ہے امیر سعادتدین کے پاس۔ امیر سعادتدین کہتا ہے کہ تم نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا ہوگا۔ نویان کہتا ہے کہ بالکل پکڑ لیا ہے، اور نویان کہتا ہے کہ ارطغرل بھی وہاں تھا۔ امیر سعادتدین کہتا ہے کہ ارطغرل وہاں کیا کر رہا تھا؟ نویان کہتا ہے کہ پتہ نہیں، اور کہتا ہے لیکن میں نے ارطغرل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زلجان اور شہیر کو اپنے غار میں لے گیا۔ اس پر امیر سعادتدین خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا۔ امیر سعادتدین کہتا ہے کہ زلجان زندہ ہے۔ نویان کہتا ہے کہ تم نے زلجان کا کیا کرنا ہے؟ امیر سعادتدین کہتا ہے کہ زلجان میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دوسری طرف تیمور صاحب سے سارم کہتا ہے کہ نویان کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ ارطغرل سارم اور تیمور سے کہتا ہے نویان جانتا تھا کہ زلجان اور شہیر قبیلے واپس آنے والے ہیں۔ تیمور کہتا ہے کہ اس کو کس نے بتایا؟ اس پر ارطغرل جواب دیتا ہے کہ پتہ نہیں، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی اس کی مدد کر رہا ہے۔ سارم کہتا ہے کہ میں اسے تلاش کروں گا، میں نویان کو مارنے جا رہا ہوں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر رک جائیں۔ نویان امیر سعادتدین سے کہتا ہے میں نے تمہارے لیے شہزادے کو پکڑا ہے، زلجان میرا ہے اور وہ آج رات مرنے والا ہے، اس کی لاش قبیلے بھجوائی جائے گی۔ امیر سعادتدین نویان سے کہتا ہے کہ زلجان بہت ضروری ہے، اگر وہ مرتا ہے تو تمہارے لیے بہت سی قبریں کھلیں گی۔ دونوں قبیلوں کو میری حکومت کے محتاط ہونا ہوگا اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھے تم سے زلجان کی ضرورت ہے۔ اور پھر امیر سعادتدین نویان سے کہتا ہے کہ اگر تم انتقام لینا چاہتے ہو تو نویان تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ارطغرل ڈرامہ کے سیزن دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا، نویان اور ارطغرل کا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ نویان ارطغرل سے کہتا ہے میں راکھ سے اٹھ کر آ گیا ہوں، میں تمہیں اور تمہارے پیاروں کو ختم کرنے آیا ہوں ارطغرل۔ اور پھر نویان اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ حملہ کرو، تو ارطغرل منگول سپاہیوں کا بہادری سے مقابلہ کرتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو زیر کرتا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف ترگت، دوان اور بمسی ارطغرل کا پیچھا کرتے ہوئے آتے ہیں۔ دوان کہتا ہے کہ بھائی آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ اور پھر وہ تینوں کائی قبیلے کے سپاہی کو دیکھتے ہیں جو کہ شہید ہو چکا آتا ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ اسے منگول تیر لگا ہے، اور پھر ترگت، بمسی اور دوان ارطغرل کے نشانات کا پیچھا کرتے ہیں۔ ارطغرل منگول سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے تو اتنے میں بمسی، دوان اور ترگت بھی آ جاتے ہیں۔ جب نویان دیکھتا ہے کہ منگول سپاہی ایک ایک کر کے مر رہے ہیں تو وہ بھاگنے لگ جاتا ہے۔ ارطغرل نویان کا پیچھا کرتا ہے اور نویان بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ ارطغرل کا بھائی زلجان
اور شہزادہ شہیر کو لے جاتا ہے۔ تو دوسری طرف کارواں سرائے میں امیر سعادت کے پاس باقر سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ گندوگدو اور حائمہ خاتون ارض و روم چلے گئے ہیں۔ گونجا گل پوچھتی ہے کہ گندوگدو صاحب کی بازو کی حالت کیسے ہے؟ باقر سپاہی جواب دیتا ہے کہ ان کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو ان کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اور پھر امیر سعادت پوچھتا ہے کہ ارطغرل کا کیا معاملہ ہے؟ باقر سپاہی جواب دیتا ہے کہ ارطغرل نے تمام سرداران کے سامنے بازنطینی سرحدوں پر ہجرت کرنے کی بات کی ہے۔ تو امیر سعادت کہتا ہے کہ کیا اسے کامیابی ملی ہے؟ باقر سپاہی کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو باقر سپاہی چلا جاتا ہے تو گونجا گل امیر سعادت سے پوچھتی ہے کہ قبیلے والوں نے ارطغرل کو اکیلا چھوڑ دیا ہے تو آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ امیر سعادت کہتا ہے کہ ارطغرل احمق نہیں ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی بڑی قوت نہ ہوتی تو وہ اس طرح کے راستے پر کبھی بھی نہ جاتا، لیکن میں یہ جلدی جان لوں گا کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ تو دوسری طرف ارطغرل غصے میں کہتا ہے کہ میں یہ خبر حلیمہ سلطان کو کیسے بتاؤں گا اور حائمہ خاتون کو کیسے بتاؤں گا کہ ان کا دوسرا بیٹا دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ بھائی تھوڑا سانس لے لیتے ہیں، اس کا حل بھی نکال لیں گے، ہم کئی مشکلات سے گزرے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ نویان جانتا تھا کہ زلجان اور شہیر قبیلے آ رہے ہیں، اس لیے اس نے زلجان اور شہیر کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سارم صاحب سپاہیوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام سرداران نے مجھے اس فریضے کے لیے چنا ہے اور میں اپنے فرض کو بخوبی نبھاؤں گا۔ تو اتنے میں تیمور آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سارم صاحب آپ کی وجہ سے ہمارے سپاہی بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن آپ ایسے بات کر رہے ہیں سپاہیوں سے جیسا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ تو اس پر سارم جواب دیتا ہے موجودہ حال میں ہمارا قبیلہ امن کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن امن کا وقت جنگ کے وقت کے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے سپاہیوں کی تربیت لازمی ہے۔ چھوٹا سپاہی طاہر سلجان کے خیمے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ گندوگدو صاحب کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اور آگے چھوٹا سپاہی یہ بھی کہتا ہے کہ بطور سپاہی میں نے قسم کھائی ہے کہ قبیلے کے لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ اس پر سلجان خوش ہو جاتی ہے اور اسے سونے کا سکہ دیتی ہے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کارواں سرائے میں امیر سعادت گونجا گل سے کہتا ہے کہ تم ایک ذہین عورت ہو اور ریاست کی چال ڈھال کو اچھی طرح جانتی ہو، میں دونوں قبیلوں کو اندر سے کمزور کر دوں گا اور ان میں دشمنی پیدا کر دوں گا۔ اور پھر امیر سعادت کہتا ہے کہ اگر میں ارطغرل اور اس کے بھائیوں کے بیچ نا اتفاقی کا بیج بونے میں کامیاب ہو گیا تو یہی سب سے بڑی فتح میری ہوگی۔ اور آگے سارم اور تیمور صاحب مشقوں کے دوران کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ حلیمہ سلطان گلبانو کے خیمے میں آتی ہیں اور کہتی ہے میں اپنے بھائی کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں، میرا دل جدائی سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن حلیمہ سلطان کہتی ہے پریشانی میں انتظار کرتے ہوئے میرا دل ہزاروں دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہے، مجھے فکر ہے کہ میرا بھائی قبیلے واپس آ جائے گا یا نہیں۔ تو دوسری طرف نویان شہزادہ شہیر اور زلجان کو باندھ کر غار میں لے آتا ہے۔ سلجان اپنے خیمے میں گندوگدو کی تلوار اٹھا کر اسے یاد کر رہی ہوتی ہے، تو اتنے میں گوپچے آ جاتی ہے اور پھر ان دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ سلجان کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں تیمور صاحب سے بات کی ہے۔ اس پر گوپچے غصے کا اظہار کرتی ہے۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے واپس آتا ہے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ حلیمہ میں تمہیں جو بتانے والا ہوں اس کو سننے کے لیے تمہیں ہمت کرنا ہوگی۔ نویان نے زلجان اور شہیر کو اغوا کر لیا ہے اور ہم ان کو پکڑ نہ سکے۔ اور یہ سنتے ہی حلیمہ سلطان بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ عارف صاحب کو خبر کرو۔ دوسری طرف نویان کارواں سرائے میں آتا ہے امیر سعادت کے پاس۔ امیر سعادت کہتا ہے کہ تم نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا ہوگا۔ نویان کہتا ہے کہ بالکل پکڑ لیا ہے، اور نویان کہتا ہے کہ ارطغرل بھی وہاں تھا۔ امیر سعادت کہتا ہے کہ ارطغرل وہاں کیا کر رہا تھا؟ نویان کہتا ہے کہ پتہ نہیں، اور کہتا ہے لیکن میں نے ارطغرل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زلجان اور شہیر کو اپنے غار میں لے گیا۔ اس پر امیر سعادت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا۔ امیر سعادت کہتا ہے کہ زلجان زندہ ہے۔ نویان کہتا ہے کہ تم نے زلجان کا کیا کرنا ہے؟ امیر سعادت کہتا ہے کہ زلجان میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دوسری طرف تیمور صاحب سے سارم کہتا ہے کہ نویان کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ ارطغرل سارم اور تیمور سے کہتا ہے نویان جانتا تھا کہ زلجان اور شہیر قبیلے واپس آنے والے ہیں۔ تیمور کہتا ہے کہ اس کو کس نے بتایا؟ اس پر ارطغرل جواب دیتا ہے کہ پتہ نہیں، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی اس کی مدد کر رہا ہے۔ سارم کہتا ہے کہ میں اسے تلاش کروں گا، میں نویان کو مارنے جا رہا ہوں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر رک جائیں۔ نویان امیر سعادت سے کہتا ہے میں نے تمہارے لیے شہزادے کو پکڑا ہے، زلجان میرا ہے۔
اور وہ آج رات مرنے والا ہے، اس کی لاش قبیلے بھجوائی جائے گی۔ امیر سعادتدین نویان سے کہتا ہے کہ زلجان بہت ضروری ہے، اگر وہ مرتا ہے تو تمہارے لیے بہت سی قبریں کھلیں گی۔ دونوں قبیلوں کو میری حکومت کے محتاط ہونا ہوگا اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھے تم سے زلجان کی ضرورت ہے۔ اور پھر امیر سعادتدین نویان سے کہتا ہے کہ اگر تم انتقام لینا چاہتے ہو تو نویان تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل پر نئے آ رہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ارطغرل ڈرامہ کے سیزن دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔